تسبیح کی نماز جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، اس نماز کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے میرے چچا، اس نماز کی بڑی ہی برکتیں ہیں، ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ بندے کو لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس نماز کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہے، کس طرح سے ہم پڑھیں گے اس کو، تو یہ بات سے نشیر رکھیے گا کہ اس کے اندر کچھ کلمات ہیں جن کا اضافہ ہے۔ جیسے اس نماز کے اندر تیسرے کلمے کو پڑھا جاتا ہے اور مکمل نہیں، کچھ اس کے الفاظ جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حروف ہیں، یہ کلمے ہیں۔ یہ کلمے اس پوری نماز کے اندر 300 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی نیت سماعت فرما لیں کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنا کہہ کے خاموش ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب 15 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پھر ساتھ سورت کو ملائیں۔ پھر رکوع میں جانے سے قبل یہ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، تو یہ 25 مرتبہ ہو جائے گی۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، پہلے سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں، جسے قوما کہتے ہیں، اس کے اندر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھی ہی جائے گی۔ یہ تقریباً 25، 35 اور 45 ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر سجدہ کر کے آپ بیٹھیں، جسے جلسہ کہتے ہیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ پھر جلسے کے اندر یہ 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح دوسرا سجدہ ادا کریں، تو یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، پھر دوسری رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑھنی، جیسے کہ کھڑے ہونا ہے پھر 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور باقی پھر اسی روٹین کے ساتھ جس طرح ہم نے پہلی رکعت کے اندر پڑھا۔ پھر تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر یہ 15 مرتبہ یہ تسبیح کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح چوتھی رکعت کہ ہم اس کے اندر ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے ہی کھڑے ہوں گے ویسے ہی یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ بھائی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، پہلے 15 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، اس کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پہ گننا نہیں ہے، بلکہ یا تو ذہن کو جو ہے وہ بالکل حاضر کر کے، یا اگر نہیں تو پھر انگلیوں کو دبا کر، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دبا دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کر کے دبا دیا جائے، انگلیوں پر گننا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو مکمل التحیات یوم یقوم الحساب پڑھ کر پھر ہم تیسری کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادت کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔